آیت تطہیر واضح ترین دلیل ہے اہل بیت کی، ہر خطا سے مبرہ ہے، ہر نجاست سے دور ہے۔ 14 معصومین ہم جب کہتے ہیں، در حالانکہ ہم 1,24,000 پیغمبر کی عصمت کے قائل ہیں۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت کے بعد ہی انہیں نبی بنایا جاتا ہے، مگر 14 معصوم کیوں کہتے ہیں؟ 14 معصوم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 14 معصومین کی عصمت مطلقہ ہے، اور انہی کے صدقے میں انبیاء کو عصمت دی گئی ہے، انہی کے صدقے میں، اس لیے یہ 14 معصومین اصل ہے، پھر ان کے ذیل میں انبیاء ہے، اور اس کے باوجود بھی دوسرے بھی معصومین ہیں۔ مولا عباس بھی معصوم ہے، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ دو رائے ہے؟ شہزادی زینب کے بارے میں کوئی دو رائے ہے؟ وہ بھی معصوم ہے، مگر یہ جو 14 معصومین ہے یہ سند الہی کے اعتبار سے معصوم ہے۔ یہ آیت تطہیر کا مصداق ہے جو انہیں سند ملی ہے، مہر طہارت جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ جب شراب حرام ہو گئی تو پیغمبر نے حکم فرما دیا کہ شراب حرام ہے، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ جب منع کر دیا گیا، مگر بعض اصحاب خطا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی شراب اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بوتل میں آ رہے تھے، اسی گلی سے اتفاق سے رسول اللہ بھی آنے لگے۔ جیسے ہی دیکھا انہوں نے رسول اللہ سامنے سے آ رہے ہیں، اب یہ رسول اللہ کو چاہتے تھے، رسول بھی انہیں چاہتے تھے، جیسے وہ راستے میں آنے لگے فوری کہتے ہیں کہ پروردگار سے انہوں نے توبہ کی، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میری عزت و آبرو رکھ لے رسول اللہ کے سامنے۔ کہا کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میری عزت بچا لے۔ رسول اللہ قریب آئے، آنے کے بعد جب سلام کیا، سلام کے بعد پوچھا ہاتھ میں کیا ہے تمہارے؟ تو وہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد کہا کہ میرے ہاتھ میں سرکہ ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اچھا تھوڑا سرکہ ہمارے ہاتھ میں تو ڈالو۔ گھبراتے گھبراتے انہوں نے شیشہ کھولا، رسول اللہ کے ہاتھ میں جیسے ہی ڈالنے لگے وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ شراب سرکہ بن گئی ہے، ایک مرتبہ رونے لگے، رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ یہ سرکہ نہیں تھی، شراب تھی، مگر میں نے جو دل میں توبہ کی تھی کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں تو میری عزت رکھ لے، اللہ نے آپ کی محبت میں شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے کہ نجاست اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی، اہل بیت سے دور ہے، اللہ نے اہل بیت کو نجاستوں سے پاک رکھا ہے، پاک رکھا ہے۔ اور پیغمبر نے یہ حکم فرمایا تھا کہ دیکھو مسجد میں وہ عورتیں نہیں آ سکتی ہے، اور مسجد میں وہ مرد نہیں آ سکتے کہ جو جنوب ہے، جو مجنب ہے، مگر سوائے علی کے، فاطمہ کے، حسن کے، حسین کے۔ کہا کہ یہ ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے ہیں، اس لیے مسجد کے تمام دروازے بند کرا دیے۔ حکم الہی آیا، جبرائیل نے کہا رسول اللہ مسجد میں جس کے بھی دروازے کھلتے ہیں صحابیوں کے سارے دروازے بند کرا دیا جائے، صرف علی کا دروازہ اور آپ کا دروازہ کھلا رہے۔ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، سارے دروازے بند کرا دیے سوائے علی کا دروازہ کھلا رہا۔ جب اصحاب نے کہا رسول اللہ تھوڑی سی کھڑکی کھولنے کی اجازت نہیں، کہا سوئی برابر بھی سوراخ کھولنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں، اس لیے کہ اہل بیت تطہیر کا مصداق ہے، ان کے لیے کوئی نجاست نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے انہیں پاک قرار دیا ہے، یہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے۔